بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے وہ تلوار کس کو عنایت فرما دی تھی؟ جواب: آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو اور غسل فرماتے تھے؟ جواب: وضو تو 1 مد پانی سے کرتے تھے اور غسل 1 سا سے۔ سوال: مد اور سا کی مقدار کیا ہے؟ جواب: مد 595 گرام 958 ملی گرام کا ہوتا ہے اور سا 3 کلو 150 گرام کا۔ سوال: ابن الذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ جواب: یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار و معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام ذبح عبداللہ سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قدح کے بعد یہ معاملہ شجاع نامی کاہنہ کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہہ جانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اس 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو اونٹوں کے نام قرعہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ جواب: وہ بی بی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔